السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں موجودہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں پاسبان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا کردار ادا کرنے جا رہی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، پاسبان ڈیموکریٹک موومنٹ کا منشور کیا ہے، ان کی آئیڈیولوجی کیا ہے، ان تمام تر صورتحال پہ گفتگو کے لیے پاسبان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی چیئرمین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الطاف شکور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی وہ دار فانی سے کوچ کر گئیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور ان کی رہائی کے حوالے سے جو حکومت پاکستان اقدامات کر رہی ہے، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں اور وہ کافی ہیں اقدامات؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پہلا سوال ایک ایسا کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ پریورٹی مانگتا ہے اور آپ نے اس کو پریورٹی دی۔ میں شکر گزار ہوں، بلکہ میں نے پوری قوم شکر گزار ہے۔ آپ نے کہا حکومتی اقدامات، کوششیں، کون سی حکومت، کون سی کوششیں؟ وہ عمران خان صاحب کو ووٹ لینے تھے، الیکشن قریب تھے، وعدہ کیا تھا 100 دنوں میں عافیہ کو لے آؤں گا۔ 3 سال گزر گئے حکومت کو، ایک مرتبہ جو ان کی زبان پر ڈاکٹر عافیہ کا نام تک آیا ہو، بلکہ نواز شریف کی حکومت میں، زرداری کی حکومت میں، خاص طور پہ نواز شریف کی حکومت میں تو ان کا پھر بھی رابطہ تھا فیملی سے، عافیہ کا ایٹ لیسٹ فون کال آتی تھی، مطلب ٹھیک ہے کبھی مہینوں میں کبھی ہفتوں میں، لیکن عمران خان کی حکومت آنے کے بعد تو یہ تیسرا سال ہے کہ ایک ٹیلی فون کال تک نہیں آئی، بلکہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عافیہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور عافیہ کی آواز بھی نہیں سنی۔ کورونا کے اندر کتنے لوگ وہاں پہ جیلز پریزنز مر گئے بیچارے قیدی، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عافیہ کو کووڈ ہوا نہیں ہوا، عافیہ پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ بچوں کا نہ والدہ کا، یہاں تک کہ اس کے بھائی جو امریکہ میں ایک ہیں وہ بھی ملنے جاتے ہیں، جیل کے باہر گھنٹوں کھڑا رکھتے ہیں لیکن ملاتے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے عافیہ پوائنٹ آف ویو سے بہت مایوس کیا ہے، اور نواز شریف دور میں تو پھر بھی مطلب گائے کچھ نہ کچھ مومنٹ تھی، لیکن انہوں نے تو طے کیا بھائی عمران خان صاحب نے کہ ختم، فنش، ووٹ لینا تھا لے لیا، پرائم منسٹر بن گئے، دیٹس اٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اڈے دیے تو خدا نخواستہ ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا راج ہوگا، دہشت گردی عروج پر ہوگی۔ آپ کا کیا اس پر موقف ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے اسی پہ ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان اڈے دیتا ہی نہیں دیتے، یہ فیصلے تو عمران خان کہاں کرتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، عمران خان کا تو صرف چہرہ ہے، لیکن واقعی اگر پاکستان نے ان پرنسپل اگر طے کیا ہے کہ اڈے نہیں دینے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم ہمیشہ ڈو مور کی سائیکل ہماری نوجوان نسل کے اندر سے اعتماد چھین لیا ہے، ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، ہمارے گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایران پہ دیکھیں کتنی سینکشنز لگائی ہیں، لیکن آج ایران میٹر کرتا ہے، ٹرکی میٹر کرتا ہے، وہ زندہ قومیں ہیں، زندہ لیڈرشپ ہے، ہم تو غلام قوم ہیں، غلام لیڈر ہیں ہمارے سارے۔ تو اگر یہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس سینیریو سے باہر آنا ہوگا۔ اب یونیپولر ورلڈ اب نہیں رہا، اب چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے، ٹرکی آنکھیں دکھا رہا ہے، قطر ہے، ایران ہے، رشیا ہے، تو بہت مضبوط بلاک بننے جا رہا ہے، بلکہ بن گیا ہے۔ تو اس موقع پر اگر پاکستان نے اس کا ایڈوانٹیج نہ لیا اس بلاک بننے کا، اور اس غلامی کا جو توق انہوں نے پہنا ہوا اس کو نہیں پھینکا اتار کے، تو پھر یہ اپرچونٹی تو نہیں آئے گی۔ لیکن میں ڈاؤٹ فل پتہ کیوں ہوں؟ میں ڈاؤٹ فل اس لیے ہوں کہ ہماری جو سول سرونٹس ہیں، سرکاری 22,780 ڈیول نیشنلز ہیں، اس میں 90% یا مور دین 80% امریکن نیشنلز ہیں ڈیول، تو پھر وہ جو آدمی جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم وہاں پر ہے، ان کی ایجوکیشن وہاں پر ہے، تو یہ تو کن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوگی آپ بتائیں؟ تو یہ ایک اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ کو ڈائجسٹ کریں گے۔ اگر عمران خان چاہتا بھی ہے کہ پاکستان اڈے نہ دے اور پاکستان اپنا اس سے چینج آئے پرانے جو سے ہمارے ہمیشہ سے، تو یہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے یہ نہیں آنے دے گی۔ آپ کے فورن سروسز کے اندر میجورٹی جو آفیشلز ہیں وہ ڈیول نیشنلز ہیں، تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں پالیسی شفٹ ہے اور اس کو تسلیم کر لیں گے۔
کیا پاکستان تحریک انصاف آئندہ بھی حکومت بنا سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے وفاقی وزراء کی جانب سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آئندہ حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، پی ٹی آئی بنائے یا پیپلز پارٹی بنائے یا نون لیگ بنائے، آپ کو کیا فائدہ، مجھے کیا فائدہ، میرا مطلب ہے کہ عوام کو کیا فائدہ. یہ تو چینج آف فیسز ہیں، یہ تو الیکٹیبلز ہیں، کبھی اس حکومت میں پھر اس حکومت میں، اور دونوں ایک گالی بن گئی ہیں تو اس حکومت میں. چہرے تو سارے وہی ہیں نا. عمران خان چلے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کیس واقعی وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، تو پھر وہ تو ہر مرحلے پر وہ انہوں نے ناکام ہوئے ہیں. فار ایگزامپل کراچی، جس نے ان کو 14 سیٹیں دیں قومی کی، 28 صوبائی دیں. نتیجے میں پی ٹی آئی نے کیا دیا؟ ایم کیو ایم نہیں، عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے بغیر کراچی کی سپورٹ کے. لیکن کراچی میں کوٹا سسٹم کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دی. وہ کام جو مشرف نے نہیں کیا، جو کہ نواز شریف نے نہیں کیا، جو کہ کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کوٹا سسٹم کو ایکسٹینشن دے دی. نمبر 2، مردم شماری. کراچی کی جو سندھ کی اور کراچی کی جو پاپولیشن ہے، وہ سینسس لوگوں کو پتا ہے، اندھے کو بھی معلوم ہے کہ جعلی ہیں. اس میں کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ سے گھٹا کے 1.5 کروڑ شو کیا گیا ہے. تو انہوں نے کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی. تو یہ موٹی موٹی چیزیں دیکھیں، آدمی کو اب کس طرح اس کے صرف فیس ویلیو پہ تو نہیں جائیں گے نا، آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے. اور اسی طرح انہوں نے جب احتساب کی بات کی، ٹھیک ہے احتساب کیا، ایک کا کیا، لیکن جب ان کی پارٹی کے اندر ود ان پارٹی جب احتساب کی بات ہے، جہانگیر ترین کی، اتنا بڑا اسکینڈل شوگر اسکینڈل ہوا، اتنا بڑا اسکینڈل آٹا فلور اسکینڈل ہوا. کیا ہوا؟ پریشر، انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا، فورورڈ گروپ بنا لیا، بلاک بنا لیا، اپنی اسٹرینتھ شو کر دی. خان صاحب پتہ نہیں کس طرح ورلڈ کپ جیتا انہوں نے، ان کے تو پسینے چھوٹ گئے اور وہ زمین پر آ گئے. اور وہ ساری وہ اس کی کمپوزیشن اس کمیشن کی تھی جو پروب کر رہا تھا، انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ایف آئی اے کے ڈی جی وغیرہ سبوں کو چینج کر دیا انہوں نے. تو پھر ویری سوری ٹو سے دیٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہم ان کے کہنے پر اس طرح نہیں جا سکتے. عزیر بلوچ نے جو پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں ان کے راز فاش کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ جے آئی ٹی کے سامنے بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے، اور اعترافی بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ کروڑوں روپے بھتہ لے کر عدی فریال کو دیتے رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اس طرح کے لوگوں کو اب حکمرانی کرنی چاہیے سندھ پر یا نہیں؟ دیکھیں صحیح، سندھ تو 1989 سے 2021 32 ایئرز 1989 ایکٹ کے تحت سندھ سروس پبلک کمیشن کے اندر جو بھرتیاں ہو رہی ہیں، جو امتحانات ہو رہے ہیں، جس طرح نتائج آ رہے ہیں، ٹوٹل کرپشن ہے. میجورٹی جتنی بھی سلیکشنز ہو رہی ہیں وہ چاچے مامے ان سبوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے یا پھر پیسہ لیا جا رہا ہے. آج میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا کہ میٹرک کی جو سرٹیفکیٹ ہے 1.5 لاکھ روپے کی لے لیں آپ کو میٹرک کا امتحان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ 1.5 لاکھ روپے دے دیں، آپ کے گھر پہ کراچی بورڈ کا رزلٹ پہنچ جائے گا، میٹرک بورڈ کا. تو اتنی کرپشن ہے. تو عزیر بلوچ تو ایک پینٹ ہے. پوری سندھ کا یہ حال ہے کہ یہ وہ صوبہ ہے کہ جس کے 6500 اسکول، سرکاری اسکول، بھینسوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، گھوڑے کے استبل بنے ہوئے ہیں، بھینسوں کے باڑے بنے ہوئے ہیں، وڈیروں کی اوتاکیں بنی ہوئی ہیں. تو اس سے بڑی ظالم حکومت کون سی ہو سکتی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے. میں کہتا ہوں پیپلز سندھی جو ایک ان کو مائنڈ سیٹ ان کا بنایا گیا ہے کہ پنجابی دشمن ہے، مہاجر دشمن ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے سندھی بھائیوں سے کہ تمہارا دشمن نہ پنجابی ہے، تمہارا دشمن مہاجر بھی نہیں ہے. تمہارا دشمن اگر کوئی ہے تو پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے تمہیں اس سے تعلیم سے محروم رکھا، تمہارے بچوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سر اٹھا کر کھڑا رہ سکے، کیونکہ کرپشن ہی کرپشن ہے. تو جو اس پروسیس سے نکل کے آتا ہے جتنا بھی پڑھ لکھ لے لیکن وہ اندر سے کچھ نہیں ہے، کھوکھلا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. صرف کراچی کے ساتھ نہیں، لوگ کہتے ہیں کراچی ایم کے والے متحدہ، ایک سندھی مہاجر کارڈ ہے جس سے استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اب جائیں لاڑکانہ، اب جائیں تھر، اب جائیں اندرون سندھ، تو جائیں. ہم سے زیادہ استحصال انہوں نے ان کا کیا ہے. تو یہ کسی سے لائل نہیں ہے، یہ صرف قائد اعظم سے لائل ہیں. قائد اعظم سے ان کو بہت محبت ہے. قائد اعظم دکھائیے، آپ کا کام یوں ہوگا. کراچی میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی آپ کا خیال ہے کتنی آمدنی ہوگی؟ اندازہ ہے آپ کو؟ 50 لاکھ روپے پر ڈے. میں اسسٹنٹ کمشنر کی بات کر رہا ہوں، مور اور لیس، اور میجورٹی 2-4% ایماندار بھی ہوں گے.
لیکن 50 لاکھ روپے ایز این ایوریج پر ڈے انکم ہے تو ٹوٹل بیوروکریسی کا کتنا حجم بن جاتا ہے. تو سندھ تو کرپشن ہر صوبے میں ہے, پنجاب میں بھی ہے, کے پی کے میں بھی, ہر جگہ ہے, لیکن سندھ کے اندر میں کہتا ہوں کہ 85 سے 90 بلکہ 95%. اور بعض پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف پیپر پہ ہوتے ہیں اور پیسہ بھرا جا چکا ہوتا ہے اکاؤنٹس کے اندر. تو بہت بری صورتحال ہے سندھ کی. الطاف بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی آخر کار مرکز میں آج تک حکومت کیوں نہیں بنا پائی؟ دیکھیں, جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق تو 93 آنورڈز نہیں ہے نا. پاسبان ناؤ اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پارٹی, اور اس دوران جتنا عرصہ تھا ہم ایک پریشر گروپ تھے. 2018 میں ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاسبان کو رجسٹر کرایا ہے, پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے نا. میں جماعت اسلامی کی بات نہیں کر, میں ٹوٹل مذہبی جماعتوں کی بات کرتا ہوں, سبوں کی ایک لوپ میں لے کر کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, ویژن بھی نہیں ہے ان کے پاس, اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے. جس طرح وہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں نا مرکز میں, باری باری تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا, کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے. کیوں کہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے لوگوں کے مسائل کا. آپ کبھی کشمیر کو لے کے بیٹھیں, کبھی فلسطین کو لے کے بیٹھیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن آپ اپنے گھر تو آرڈر میں لائیں نا. کراچی کے اندر کیا کم ظلم ہے, سندھ کے اندر کیا کم ظلم ہے, بلوچستان کے اندر کیا کم ظلم ہے, ایز اے ہول پورے پاکستان کے اندر کیا کم ظلم ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کے پاس ان کے نفس پہ ان کا ہاتھ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ پتہ نہیں مذہبی جماعتوں کے اندر, ان کے لیڈرشپ کے اندر ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ ریجیڈیٹی ہوتی ہے, دوسروں کو برداشت نہیں کرتے, آگے نہیں آنے دیتے. پاسبان کیوں بنائی تھی, قائد صاحب نے پاسبان کیوں بنائی تھی؟ ملائیشین کے لیے, جماعت اسلامی پبلک کے لیے, کیونکہ جماعت اسلامی ایسے تنظیم نیچے نہیں جا سکتی تھی. پاسبان انہوں نے ایک لائیشن بنایا, پاسبان نے ڈیلیور کیا. 3 سال کے اندر تو پورے ملک کے اندر لگ رہا تھا کہ 2-4 سال اور اسی طرح کے مل گئے اس کمبینیشن کی جماعت اور پاسبان کی, تو پورا ملک کا سیٹ اپ ڈسمینٹل ہو جائے گا اور ایک نئی ریولیوشن آ جائے گا. لیکن وقت سے پہلے الیکشن کرائے گئے اور پھر وہ سارا ہوا نکال دی گئی وقت سے پہلے. اور پھر جماعت کے اندر کی بیوروکریسی, انہوں نے پاسبان کو ڈسون کیا, کیسا مجبور ہو گئے, انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا پاسبان پر سے. پھر ہم ایز اے پریشر گروپ کام کر رہے تھے. لیکن یہ مذہبی جماعتیں اب وہ ختم ہو گئی. وہ آخری ایکسپیریمنٹ تھا, پاسبان ایک آخری ایکسپیریمنٹ تھا جس نے ڈیلیور کیا. اس سے پہلے تعلیمی اداروں میں الیکشن ہوتے تھے, لیڈرشپ وہاں سے ملتی تھی. اب دیکھیں آپ اسمبلی کے اندر کون سے نام ہیں جو کہ نظر آتے ہیں؟ رضا ربانی ہے, جاوید ہاشمی ہے, احسن اقبال ہے, آپ کا وہ غدار وطن حسین حقانی جیسا بھی ہے. لیکن سب پروڈکٹ یہ سب کہاں کی ہیں؟ یہ سب تعلیمی اداروں کی ہیں نا, یہ الیکشن سے نکلے ہوئے لوگ ہیں نا. اس کے بعد آپ نے لگا دی پابندی ضیاء الحق نے 84 میں. اس کے بعد وہی وڈیرے, وہی جاگیردار, وہی سرمایہ دار اور اسلامیہ میں آپ کو صرف وہی نظر آتے ہیں. تو یہ تو کچھ لا گیا جمہوریت کو. اور پھر مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ نہیں کیا. جو حالات بدلے اس کے مطابق آپ کو ری ایڈجسٹ, ری الائن کرنا ہوتا ہے. ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ انہیں تبلیغ کرنی چاہیے. سیاست ہم لوگوں پہ چھوڑ دیں, ہمارے ہاتھ تھوڑے سے فائنینشلی ہم لوگ کمزور ہیں, ہمیں مضبوط کریں, ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ, ٹرسٹ کریں ہم پر. آپ خود سیاست کو کرپشن کا کھیل کہتے آئے ہیں اور آج آپ خود اس پر چھلانگ لگا رہے ہیں, ایسا کیوں؟ دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک صوبائی کی سیٹ کے لیے 5 کروڑ روپے خرچہ, قومی کے لیے 10 کروڑ روپے. بعض بائی الیکشنز کے اندر تو پنجاب میں جو لاہور میں ہوئے ہیں 1 ارب روپیہ ایک الیکشن ایک سیٹ پہ خرچ ہوا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں, اور ابھی بھی ہوگا اور آئندہ بھی ہوگا. اس ملک کے اندر تو سدھرنا تو ہے ہی نہیں نا. اس ملک کو منہ کو لگ جائے حرام تو وہ پھر کیسے؟ اتنی زیادہ بیوروکریسی کے اندر جو ڈیول نیشنلز ہیں یا آپ نے جو چاچے مامے بھرتی کیے ہوئے ہیں, ان سبوں کے پیٹ کو لات جب پڑے گی تو یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ بل بلائیں گے. تو ویری انفارچونیٹ یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی. آپ کے پاس جادو کی ایسی کون سی چھڑی ہے کہ آپ گھمائیں گے اور ملک میں تمام مسائل ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں پیارے بھائی, جادو کی چھڑی نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن نفس پہ ہاتھ ہے. ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, ہم نیچے اتر کے بات کرتے ہیں, ہم ان کے جینوئن ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. ان کے جو کور ایشوز ہیں ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. سیاسی جماعتیں بہت زیادہ ان کے پاس اسائنمنٹس ہیں. ان کے پاس اگر نہیں ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس کے اینڈ میٹ ہو رہے نہیں ہو رہے, ان کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے نہیں مل رہی, نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جماعت, ناٹ پاسبان, اینی پارٹی جو پبلک میں جائے گی ان کے ساتھ مخلص ہو کر, تو وہ اس کے ساتھ, وہ تو لوگ تو
کوئی مسیح تلاش کر رہے ہیں نا. عمران خان کی صورت میں ایک مسیح ان کو مل گیا تھا, لوگ پاگلوں کی طرح جیسا الطاف حسین کے پیچھے چریا ماجر چریا, عمران کے پیچھے گئے تھے نا, کیا ہوا؟ 2 سال بھی نہیں ہوئے, سارا بخار اتر گیا نا. تو پاسبان ڈفرینٹ ہے, ہم الیکٹیبلز پہ بلیو نہیں کرتے, ہماری پارٹی میں کوئی الیکٹیبل نہیں ہے. میں اکیلا آیا ہوں نا سیڑھیوں پر, کوئی گارڈ نہیں ہے نا میرے ساتھ, میں مرکزی چیئرمین ہوں نا, یہ ہمارے پارٹی کے دیگر عہدیداروں کا حال ہے. تو آپ جب تک نیچے نہیں اتریں گے, گراؤنڈ پہ نہیں اتریں گے, لوگوں کے ساتھ گھلیں گے, ملیں گے نہیں, تو پھر آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہاں نعرہ لگا سکتے ہیں. آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور آپ کی سیاسی جماعت جو آپ نے بنائی ہے اس کا بنیادی طور پر منشور کیا ہے اور آپ کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟ صحیح, ہمارا منشور یہ ہے کہ ملک کے جو انصاف کی فراہمی, ایک عام پاکستانی کو ایک اعتماد دینا, اس ترقی کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ چاند پر جو مشن جا رہا ہے, چائنا کا پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اندر ہے, اس میں ایک مہاجر ہو, ایک سندھی ہو, ایک پنجابی ہو, ایک پختون ہو, ایک بلوچ ہو, یہ سب جائیں بن کر اور جائیں چاند پہ بیٹھیں. ایک ایسا کلچر بنانا چاہتے ہیں جس میں ملک ترقی کرے, ایجوکیشن میں, ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں ہم آگے بڑھیں. وی آر نو ویئر, ہماری کوئی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. ہمیں الجھاتے ہیں کہ سندھی مہاجر پختون پنجابی چکروں میں, کوٹا سسٹم ہے, اس میں اس میں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم باہر نکل آئیں. اس ملک کے اندر سب کچھ ہے, اس ملک کے اندر اتنی بڑی مین پاور ہے, اس ملک کے اندر میرے ساتھ کے جو NAD کے اس بیچ کے جو لوگ اس وقت امریکہ یورپ میں بھرے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے اپرچونیٹیز نہیں ہے, لوگ کہاں جائیں گے؟ باہر جاتے ہیں, مجبوراً جاتے ہیں, چاہتے ہیں ملک کو سرو کریں, لیکن یہاں پہ کوئی وہی آپ کو پتا وہی پرچی ہے یا پھر وہ رشتہ داری ہے یا پیسہ ہے, تو وہ سب باہر کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کسی دن اگر موقع مل گیا, ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں اب پاکستان میں ہمارے لیے دروازے کھلے, یہ سب واپس آئیں گے, یہ سب بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں, تو ہم تو بڑے پر امید ہیں انشاءاللہ کہ جب بھی ایک ہلچل پیدا ہوگی اور ایک ایسا سیاسی ماحول بنے گا, لوگوں کو نظر آئے گا کہ الیکٹیبلز کا دور گیا, ابھی خاندانی سیاست کا دور تھا. عمران خان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کم از کم فار دا ٹائم بینگ ایک بریک لگایا, لیکن وہی مورسی سیاست نہیں ہے. لیکن الیکٹیبل کی سیاست تو ابھی بھی زندہ ہے نا, وہی لوگ تو اسمبلی میں ہے نا. جو ISF کا ایک جو ورکر تھا, جو کور ورکر تھا, جو عمران کے پیچھے چلا تھا تبدیلی کا نعرہ لے کر, وہ کہاں ہے؟ اس کے لیے تو راستے بند ہیں نا. صرف وہی الیکٹیبلز, وہی, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن پوری اسمبلی بھری ہوئی ان کے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے آپ کے بے شمار بیانات ہم نے سنے ہیں, اور اس پر آپ مزید روشنی ڈالیے گا کہ وہ سندھ سروس کمیشن کے خلاف جو آپ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سندھ پبلک سروسز کمیشن ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے سندھ کے ماتھے پر. اللہ بھلا کرے ان 2 ججز کا, سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد سرکٹ برانچ کے, کہ جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا کہ 2017 میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں, جو رزلٹس آئے ہیں, اور جس کے نتیجے میں 1738 ڈاکٹرز اور 150 پولیس والے, پتہ نہیں مختلف پوزیشنز کے, موسٹلی DSPs, وہ سارے رزلٹ انہوں نے کینسل کر دیے. انہوں نے کمیشن کو ہی ڈیزالو کر دیا اور انہوں نے سبوں کو گھر بھیج دیا. اور آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اختیار ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تو خود ایک پارٹی ہے, وہ تو خود ایک پولیٹیشین ہے اور ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو وزیر اعلیٰ کا نامنیٹ کیا ہوا چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کا انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تو بدنما داغ ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان 2 ججز کو, سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سندھ میں رہتے ہوئے کیا اور اس کو ڈیزالو کر دیا اور سارے نامنیشن کینسل کر دیے. اور اس طرح ایک اور ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئی ہے. 2017 یا 16 میں 2000 ڈاکٹرز کی ویکنسیز آئی, ٹھیک ہے. 2000 کے اگینسٹ میں کتنا آپ کو پتہ ہے سلیکٹ کیے گئے؟ 2700 ویکنسیز ہیں 2000, اور کتنے انہوں نے بھرتی کیا؟ 2700. ایک نمبر 2, 60-40 کوٹا کو مینٹین کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اگر کوٹا سسٹم بھی ہے نا, آپ اس کو مینٹین تو کریں نا. وہ 80-20 بھی نہیں بنتا. دیکھیں نا, ظلم نہ سندھی کے ساتھ ہو, نہ مہاجر کے ساتھ ہو, نہ پختون پنجابی, کسی کے ساتھ ظلم ہو. سارے ہمارے پاکستانی ہیں, سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, نہ بھی ہوں, ہندو بھی ہے, کوئی بھی ہے, پاکستانی تو ہے نا. ہمارے سب سے لالی پرچم کے ساتھ جو سفیدی کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اقلیت کو کرتی ہے. تو ہم تو پورا ان کو ریگارڈ دیتے ہیں, پوری عزت کرتے ہیں ان کی. تو یہ جو کلچر جو پیپلز پارٹی کا ہے نا, کہ سندھ کے جو شہری علاقے ان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے, تو یہ سندھیوں کے ساتھ کوئی فیور نہیں کر رہی. کیونکہ وہاں پر بھی جو انہوں نے بھرتی کیا نا, میرٹ پہ نہیں کیے. ایک عام سندھی جو میرٹ پہ تھا اس کو انہوں نے جگہ نہیں دی ہے. زرداری کے دور میں 30,000 جو اسکول کے اندر بھرتیاں کی گئی ہیں,
2 लाख रुपए एक सीट के, 2 लाख एज एन एवरेज। इसलिए देखें किसी चैनल का एक रिपोर्टर इंटरव्यू कर रहा था, स्कूल की स्पेलिंग उन टीचर्स को नहीं मालूम थी। तो ये किस पे जुल्म आ रही है? सिंध पे जुल्म आ रहा है। देखना, वन टाइम करप्शन ठीक है, कोई बात नहीं, खा पी गए, भूल गए, लेकिन एजुकेशन में जो आपने लोगों को भर्ती किया, ये तो लाइफ टाइम करप्शन को आपने सनद दे दी है। जो बच्चे निकलेंगे तालीमी इदारों से, स्कूल से, कॉलेज से, वो सब अंदर से क्या होंगे आपको भी अंदाजा है। इसीलिए देखिए ना, सिर्फ पंजाब में तो लोग अभी भी अपने बच्चों को सरकारी इदारों में, स्कूलों में भेजते हैं। सिंध के अंदर हमारी कामवालियाँ नहीं भेजती, हमारी कामवाली अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं कि वहाँ पे टीचर नहीं आता। मैं सिंध के अंदर, मेरे अक्सर दौरे होते हैं, हज़ारों टीचर्स हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए हैं उस पर आपका क्या कहना है? अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर बोल उठी है कि हुकूमत को जागना चाहिए और बेघर अफराद को उनको जो है कि बेघर होने से बचाया जाए। देखें सिंध 2 टोक मौक़िफ़ है। पहली बात, जितनी सियासी जमातें हैं ना, ये बिल्डर्स बहुत बड़ा माल देते हैं उनको, ठीक है, ये उनकी मफादात की निगहबान है। ये जितना आजकल दौरे कर रहे हैं ना, नस्ला टावर, नस्ला टावर, नस्ला टावर, रोज़ाना एक सियासी जमात का 2-3 बंदे पहुंचे होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। नाइंसाफ़ी बिल्कुल है, एंड यूज़र को सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन बिल्डर की जेब से तो निकालो ना। जिसने लीज दी उसको पकड़ो। ये वाटर बोर्ड है, कराची इलेक्ट्रिक है, ये दीगर महकमे हैं, इनके जिम्मेदारों को यहाँ से पकड़ो, इनके पैसे निकलवाओ और उनकी अदायगियाँ करो। आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो उसकी फ्लड की कीमत है, अब उनको अदा करें, इसके बाद तोड़ें आप, लेकिन उनसे निकलवाएं और इसको ज़रूर तोड़ें। भाई करेक्शन तो आपको करनी है ना, पूरा शहर ख़त्म हो गया। एक ज़माने में बिलबोर्ड बिलबोर्ड बिलबोर्ड, घर से बाहर निकलो सिर्फ बिलबोर्ड नज़र आते थे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह, शहर कम से कम अब नज़र तो आता है ना, पहले तो कोई नज़र ही नहीं आता था। तो इसी तरह हर चाइना कटिंग, हर प्लेग्राउंड, हर एमिनिटी प्लॉट, क्या बिल्डर को नहीं पता? एक आम यूज़र, चले आम बेचारा फ्लैट खरीदने वाला, उसको तो नहीं पता होता, लेकिन बिल्डर को तो पता है ना। मैं 100% बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 95% बिल्डर की बात कर रहा हूँ। 5-10% उनमें भी अच्छे होंगे, तो उनको तो सब पता होता है कि प्लॉट के पीछे हकीकत क्या है। फिर भी वो खिला पिलाकर उस पर तामीरात करते हैं और फिर एक फ्लैट 4-4, 6-6 करोड़ रुपए का बेचते हैं। लेकिन जिसने खरीदा उसको तो नहीं पता ना, वो तो बेकसूर है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसको तो आगे सारे डॉक्यूमेंटेशन ये रख देते हैं। वो बेचारा समझता है कि नहीं बिल्कुल सही है, मैंने सही जगह इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिल्डर प्लस ये हमारी हुकूमत, इनकी ब्यूरोक्रेसी और इनके सारे मिनिस्टर्स पिछले जो अदवार में रहे हैं, जिन्होंने करप्शन की, वो पैसे इनसे निकलवाएं। देखिए वोटिंग तो होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का चक्कर तो ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी जगहों पर तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उसको फेल कर दिया है। इसमें जो करप्शन होगी उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना। यहाँ तो पकड़ लेते भाई, देखो घुस गया, वो क्या, देखो है ना, तो वहाँ आप किसको पकड़ेंगे? वो तो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ करना है और आपने रिजल्ट सारे तब्दील कर देने। यही तरीका सही है। वहाँ भी कमीशन, आपका जो भी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, जो भी है, वहाँ पे जाएं, मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म तलाश करें, उनको वोट का हक मिलना चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक बाय मीन्स आ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं करें, बाला सब कुछ करें। इलेक्शन कमीशन ने भी तो इस पर इतराज़ात किए ना कि आपने जो बनाया है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन उनके इरादे अभी से ख़तरनाक लग रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया कि आइंदा तो लोग जूते मारेंगे, हम चेहरा नहीं दिखा सकेंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे अपने घरों से, वोट मांगने तो दूर की बात। तो वो अभी से अपने से लिए सारे इंतजाम मुकम्मल कर रहे हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपना प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।